شالوم سیشا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو ہم جو وشا ہے کہ صلیب کے بعد کا منشیہ جیون، انسانی جیون، صلیب کے بعد کا انسانی جیون، جس کا ہم تقریباً 20 منٹ کا پہلا بھاگ آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں۔ وہ یوٹیوب، فیس بک، اسپوٹیفائی پر اپلوڈڈ ہے اور اسی وشے کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجئے، یوٹیوب پر ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو آن کر لیجئے۔ اگر آپ اسپوٹیفائی، امیزون، جیو ساون، ایپل پوڈ کاسٹ یوزر ہیں تو پلیز آپ ہمیں وہاں پر بھی فالو کریں۔ تو اب جو 20 منٹ کا پہلا بھاگ کر چکے ہیں اور آگے کنٹینیو کرنے والے ہیں، شروع کرنے جا رہے ہیں ہم صلیب کے بعد کا وقت، اور ایک پورا سیشن ہم کر چکے ہیں صلیب سے پہلے کا وقت، پہلے کے لوگ اور پہلے کے وقت کے ادھین جو لوگ تھے، وہ ہم فل جو ہے ٹاپک کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ وہی ٹاپک کا جو اگلا وشا ہے وہ یہ ہے کہ صلیب کے بعد کا منشیہ جیون، تو اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، دوسرا بھاگ۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں۔ اب کوئی کا مطلب کوئی بھی جو کہہ سکتا ہے کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں۔ اے نادان، تو خود جو کچھ بوتا ہے، اب بونے والے کو کہا جا رہا ہے جو بجائی کرتا ہے، فصل کی بجائی کرتا ہے۔ بونے والے کو کہتا ہے کلام کہ اے نادان، تو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا، اور جو تو بوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے، بلکہ صرف دانہ ہے، خواہ گیہوں کا خواہ کسی اور چیز کا، مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا اس کو جسم دیتا ہے، اور ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم۔ سب گوشت یکساں گوشت نہیں، بلکہ آدمیوں کا گوشت اور ہے، چوپاؤں کا یعنی 4 پاؤں والوں کا گوشت اور، پرندوں کا، آکاش میں اڑنے والوں کا گوشت اور ہے، مچھلیوں کا، پانی میں رہنے والوں جو پانی میں رہنے والے جاندار ہیں ان کا گوشت الگ ہے اور ہے۔ آسمانی بھی جسم ہے، آسمانی بھی جسم ہیں، آسمانی بھی جسم ہیں، یعنی یہاں پر بہووچن ہے، آسمانی بھی جسم ہیں، آسمانی جسم بہت ہیں، اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے، زمینیوں کا اور، جیسے لکھا ہوا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا جلال اور، ستاروں کا جلال اور، کیونکہ ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے، نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدم یعنی پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے، وہ تھا، یہ آسمانی ہے۔ جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں۔
اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے، جس طرح گناہ ہمارے بدن میں آیا، اسی طرح آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے. اسی طرح ہمارے اندر روح القدس بھی آئے گا، سچائی کا روح بھی آئے گا، ایمان کا روح بھی آئے گا، فضل کا روح بھی آئے گا، مکاشفہ کا روح بھی آئے گا، حکمت کا روح بھی آئے گا، اور ہم روحانی ہو جائیں گے. اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہت کا وارث نہیں ہو سکتا، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے. جس طرح پہلا آدم جسمانی تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی نافرمانی کی وجہ سے گناہ اور موت آئی، گناہ اور موت آئی، یعنی گناہ کے وسیلے موت آئی. آدم کے وسیلے گناہ آیا اور گناہ کے وسیلے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. اور بدن میں کیا آئی؟ حرام کاری آئی، ہر طرح کی ناپاکی آئی، شہوت پرستی آئی، بت پرستی آئی اس کی وجہ سے. اسی طرح دوسرے آدم کی وجہ سے روح القدس آیا، سچائی کی روح آئی، ایمان کا روح آیا، فضل کا روح آیا، حکمت کا روح آیا، مکاشفہ کا روح آیا. اور اسی طرح جسمانی بھی جسم ہے اور آسمانی بھی جسم ہے، ٹھیک ہے. تو اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہت کا وارث نہیں ہو سکتا، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے. دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے، ہم سب تو نہیں سوئیں گے، مگر سب بدل جائیں گے. اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ 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 کی زندگی کا جامہ پہنے. اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہوگی. اور موت آئی کس کی وجہ سے؟ آدم کی وجہ سے، پہلے آدم کی وجہ سے، جسمانی خاکی آدم کی وجہ سے. تو موت فتح کا لقمہ ہو گئی کس کی وجہ سے؟ یسوع مسیح کی وجہ سے. اے موت، تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت، تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے، اور گناہ آیا آدم کے وسیلے، ٹھیک ہے، اور گناہ کے وسیلے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے سب نے گناہ کیا. اسی طرح زندگی آئی یسوع مسیح کے وسیلے سے، اور یوں زندگی سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے سب پاک ہیں، کیونکہ لکھا ہے میں پاک ہوں اس لیے تم بھی پاک ہو. اور یوں زندگی سب میں پھیل گئی، ہمیشہ کی زندگی سب میں پھیل گئی. اور ایمان کے بانی کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہیں. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے. اگر چاہتے ہیں آپ ایمان میں کامل ہونا تو مسیح کا کلام سنتے رہیں، لگاتار سنیں، سمرن کریں، اس کو سوچیں، خیالوں میں سوچیں، لگاتار سمرن کریں. پھر روح القدس، سچائی کا روح، حکمت کا روح، مکاشفہ کا روح، اور یوں ایمان، فضل، سچائی، زندگی یشوع مسیح کے وسیلے سے سب آدمیوں میں پھیل گئی. تو پھر اے موت، تیرا ڈنک کہاں رہا؟ پھر اے موت کا ڈنک گناہ ہے، اور گناہ کا زور شریعت یعنی موسیٰ کے 10 حکم. کہ پہلا جو آدم تھا، لکھا ہے آدم سے لے کر موسیٰ تک گناہ نے بادشاہت کی، اس کے بعد شریعت، اور شریعت سے گناہ کو زور ملتا ہے. تو مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے. لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اب بیٹے کی روح ہے جو عورت سے پیدا ہوا اور موسیٰ کی وسطی 10 حکموں کے ادھین پیدا ہوا، تاکہ جو موسیٰ کی شریعت کے ادھین ہیں، تاکہ شریعت کے متاحتوں کو موڑ لے کر چھڑا لے. موسیٰ کی شریعت کن کو دی گئی؟ اسرائیل کے 12 گوتروں کو.
سن لیجئے، اسرائیل کے 12 گوتروں کو موسیٰ کی شریعت دی گئی اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے. اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، سزا کا حکم نہیں، کہ زندگی کی روح کی شریعت نے، مطلب جس کا کام ہی ہے زندگی دینا، جس کا قانون ہے زندگی دینا، تو لا آف لائف، ٹھیک ہے. تو کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے، زندگی کی روح کی شریعت نے یعنی روحانی شریعت نے، اسپرچول لا نے، لائف اسپرچول انگلش میں کہتے ہیں اسپرچول لائف لا، زندگی کی روح کی شریعت نے کس میں؟ مسیح یسوع میں، مسیح یسوع میں مجھے گناہ کس سے آیا؟ پہلے آدم سے، جو خاکی تھا، زمینی خاکی زمینی جسمانی آدم سے گناہ کے وسیلے موت آئی. تو مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. کس نے کیا؟ زندگی کی روح کی شریعت نے. کس میں؟ مسیح یسوع میں. تو زندگی کی روح کی شریعت کس میں ہے؟ مسیح یسوع میں، کیونکہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا. ٹھیک ہے، تو کس سے آزاد کروایا، کس سے چھڑایا؟ گناہ اور موت کی شریعت سے، جو پہلے آدم کی وجہ سے آدم ذات میں آئی. یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے سب نے گناہ کیا. اس لیے کہ جو کام شریعت موسیٰ کے 10 حکم جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا. یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں. تو شریعت میں کون پورے ہیں؟ بلکہ جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے. جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے، تمہاری جانوں کے لیے ہر ایک آدم ذات جو اس جسمانی زمینی خاکی آدم کی طرح جس میں گناہ بادشاہت کر رہا تھا اور گناہ کے وسیلے موت، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. اس لیے سب نے گناہ کیا. تو کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا، کہ اس سے کس کو دیا؟ یشوع کو، کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے. جان رکھنے کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے. تو اسی لیے یشوع مسیح نے صلیب پر جان دی. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت یعنی موسیٰ کے 10 حکموں کی لعنت سے چھڑایا، گناہ اور موت کے عہد سے چھڑایا. کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کرے جس کا وعدہ ہوا ہے. تو روح کا جو وعدہ ہی ایمان کے وسیلے سے ہوا ہے. شریعت کے وسیلے کوئی بھی روح کو حاصل نہیں کر سکتا. 10 حکم کی دھارمکتا میں چلنے کے وسیلے سے کوئی روح کو حاصل نہیں کر سکتا. روح کو حاصل کرنا ہے تو ایمان کے بانی کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکنا پڑے گا. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، اور ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں، اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے. جس کا وعدہ ہوا ہے اس روح کو حاصل کرے. تو کیا سوال کریں گے، کیا آپ کے پاس وہ روح ہے جس کا وعدہ ہوا ہے؟ اس لیے
کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت، یسوع مسیح کہتے ہیں اپنے سمے میں صلیبی موت سے پہلے، صلیبی قربانی سے پہلے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت کہتے ہیں موسیٰ کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں، جینیسس سے لے کر ڈیوٹونومی تک، ٹھیک ہے، پیدائش سے لے کر آستشنا تک، اس کو تورا بولتے ہیں۔ تورا، پوری بائبل کو عبرانی میں تنخ کہتے ہیں، تنخ۔ تو توریت اور نبیوں کی کتابوں، جو یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو، اب یہ جو کلام ہے اس سے جو ہم نے پہلے پڑھا متی 5:17، تو یہ یشوع مسیح کی صلیبی موت سے پہلے کا کلام ہے۔ اور اب لوکا جو 24، لوکا 24 اور اس کی 44، یہ جی اٹھنے بعد کا کلام ہے، جی مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا۔ تو یہاں جب کہا متی 5:17 میں، تب یسوع مسیح ان کے ساتھ تھا جسمانی طور پر، اب جلالی طور پر تمہارے ساتھ ہے، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتابیں یعنی پوتر شاستر یعنی پرانے عہد نامے کو سمجھیں، اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم یعنی شانتی کا شہر سے شروع کر کے، شلیم کہتے ہیں شانتی کو، اور شانتی کا راجکمار ہے یشوع مسیح، یروشلم سے شروع کر کے ساری قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، یشوع مسیح ہیں یروشلم کے بادشاہ، یعنی سلامتی کے جو شہزادہ، سلامتی کا شہزادہ۔ اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا پر سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر میں ٹھہرے رہو، یعنی میرے اطمینان میں، یسوع کے شالوم میں ٹھہرے رہو، یسوع کے شالوم میں۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے باموجب ہمارے گناہوں کے لیے مویا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے باموجب جی اٹھا، یعنی جو پرانے عہد نامے میں گواہی ہے، توریت میں، نبیوں کے صحیفوں میں، زبور میں، تو کتاب مقدس کے باموجب جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے، پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سارے رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اور تقریباً ساری چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کی وہ نور میں ہے، تو ہماری آپس میں شرکت ہے، سنگتی ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی
قصوروں کی موافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے. یعنی جب ہم صلیب کے پیغام پر ایمان لاتے ہیں، صلیب کے پیغام پر، تو ہم جو اس کے خون میں قوت ہے اس کی پناہ میں جاتے ہیں. تو خون کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے، قصوروں کو معاف کرتا ہے. کون سے قصور؟ جو آدم کے وسیلے سے آدم ذات میں آئے. تو جیسے اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا، اور اس کے خون کے سبب جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی. اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے سے تمہارا بھی میل کر لیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدسوں، یعنی مقدس بولتے ہیں پاک کو، مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے. لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے. جب ہم نے شروعات کی تو یہ کہا تھا کہ جو صلیب ہے نا وہ جسم کا انت ہے اور روح کا جنم ہے، روح کی پیدائش ہے. یعنی گناہ آلودہ بدن کا انت ہے اور پاک بدن کی شروعات ہے. تو سب سے پہلا پروسیس ہے لہو سے پاک کیا جانا، معاف کیا جانا. لہو سے پاک کیا جانا، معاف کیا جانا. اس کے بعد ہمیں ایمان میں کامل ہونا ہے. وشواس تو کر لیا، پھر ہمیں ایمان میں کامل ہونا. ایمان تو لے آئے، دل سے ایمان لانا ہوتا ہے اور منہ سے اقرار کرنا ہوتا ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے، یسوع مسیح ہے، یسوع خداوند کا بیٹا ہے اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح پہلے اقرار کرنا ہوتا ہے. بعد میں مسیح یشوع کے کلام کو لگاتار سننا ہے. لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. تو اگر آپ اقرار کریں، اپنا جیون خدا کو سونپنا چاہتے ہیں، تو دل سے ایمان لانا ہے. کچھ بہت آسان ہے، دل سے ایمان لانا ہے، کیونکہ یہ دل کا کنیکشن ہے، محبت کا کنیکشن ہے. سب سے پہلی بات، یہ رشتہ محبت کا ہے. اور محبت کون سی؟ پتا اور پتر کی محبت، بیٹے اور باپ کی محبت. یہ کوئی شریرک سنسارک محبت نہیں، روحانی محبت ہے. اور وہ کون سی محبت ہے؟ وہ محبت کا کنیکشن کیا ہے؟ بیٹا اور باپ اور بیٹا. تو ایمان سننے سے پیدا، سننا مسیح کے کلام سے. تو پھر روح القدس، پھر سچائی کا روح جس سے ہم سچے گواہ ٹھہرتے ہیں، پھر حکمت کا روح، پھر مکاشفہ کا روح. پھر ہمیں کالنگ کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری مسیح میں کیا کالنگ ہے. ٹھیک ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے. مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں. جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں. اور ہارون سال میں ایک بار اس کے سینگوں پر، یہ پرانے عہد نامے میں لکھا ہوا ہے کہ کفارہ دے تمہاری پشت در پشت، سال میں ایک بار اس خطا کی قربانی کے خون سے جو کفارے کے لیے ہو، اس کے واسطے کفارہ دیا جائے. یہ خداوند کے لیے سب سے زیادہ پاک ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے یسوع کی صلیبی موت کی. گرج پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے. یعنی جو پہلا عہد نامہ ہے، پرانا عہد نامہ ہے جو موسیٰ کی شریعت ہے، اور ایسا مقدس جو دنیاوی تھا. پہلا مقدس کیا تھا؟ دنیاوی تھا. یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا، اگلے میں چراغدان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں، اور اسے پاک مکان کہتے ہیں. اور دوسرے پردے کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں. اب وہ خیمہ ہے آپ اور میں، یعنی خیمہ کہتے ہیں بدن کو، یہ والا بدن. تو پاک ترین کہتے ہیں. اس میں سونے کا اتسوج اور چاروں طرف سونے سے
مڑا ہوا عہد کا صندوق تھا۔ تو اب عہد کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب اس وقت دل میں، دل پر لکھا ہوا ہے عہد، دل کی تختی پر۔ روحانی عہد جو ہے وہ دل کی تختی پر ہے۔ اس میں یعنی پرانا عہد کی بات کریں، اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھالا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں۔ وہ عہد کی تختیاں تھیں، اب جو نیا عہد ہے وہ دل کی تختی پر لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے۔ تو اب ہم پر کس کا سایہ ہے؟ روح القدس کا سایہ ہے، روح القدس کا۔ ان باتوں کے مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی تو پہلے خیمے میں تو کاہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا ہے، سال بھر میں، یعنی پرانے عہد نامے کی بات ہو رہی ہے، اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے۔ اس سے روح القدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے، اور اس کے باموجب ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھی جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، ابدی خلاصی، ہمیشہ 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 کی خلاصی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری جسمانی دکھاوی جسمانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے پرانے عہد نامے کے مطابق، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بھلائے ہوئے لوگ وعدے کے باموجب ابدی میراث کو حاصل کرے، اور وہ میراث ایمان سے حاصل ہوتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی۔ کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونی ضرور ہے، اس لیے کہ وصیت موت کے بعد ہی جاری ہوتی ہے، اور جب تک وصیت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجرا نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا۔ چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفا کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا، اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے۔ اور اسی طرح اس نے خیمے اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا، اور تقریباً ساری چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے، کیونکہ
مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے، جس طرح کی سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے، ورنہ بینائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تھا کہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ تو خدا ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ اسی مرضی کے سبب ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کاہن تو کھڑے ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائنی طرف جا بیٹھا اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چونکی بنے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں۔ اور روح القدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ خداوند فرماتا ہے جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا، اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ بس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردے یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹیں لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلے اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار خانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کردہ تھا۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا،
تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ پس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے علیحدہ تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو، اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتی جاتی ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بے حد گوئی اور ٹھٹھے بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برکس اس کے شکر گزاری ہو، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرستی کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہت میں کچھ میراث نہیں۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پس ان کے کاموں کے شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست باری اور سچائی ہے، اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے، اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو، یعنی گنا اور مقرر، گنا یعنی جو گنا اور متھا ہوا، گنا ہوا اور متھیا ہوا، گن کر جس کو پکا کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں غنیمت۔ غنیمت پکا جو ہم مقرر کر دیتے ہیں ٹائم، اس کو بولتے ہیں غنیمت، کہ وقت کو غنیمت جانو،
یعنی گنا ہوا اور مٹھا ہوا، کیونکہ دن برے ہیں۔ اسی سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے، اور سارے فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ یعنی کوئی بھی، جیسے ہم سب ایمان لائے تو کوئی بھی جب یہ اعلانیہ بولتا ہے کہ نجات صرف یسوع مسیح کی طرف سے ہے، جیسے دنیا میں بہت لوگ دکھی ہیں، بیمار ہیں، ستائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں الگ الگ طریقے سے، تو وہاں کوئی بھی شخص جب یہ اعلانیہ بولتا ہے کہ بھائی تم کچھ بھی کر لو، لیکن بھائی یا بہن تم کچھ بھی کر لو، کہیں بھی بھاگ لو، لیکن نجات جو ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے، تو وہ سفید جامہ پہنا ہوا شخص ہے اور اس کے ہاتھ میں کھجور کی ڈالی ہے، کیونکہ اس کی زبان اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ جب وہ اعلانیہ دوسرے سے کہتا ہے نا، دنیاوی شخص سے، کہ تم کچھ کہیں بھی بھاگے پھرو لیکن نجات صرف یسوع مسیح کی طرف سے ہے، تب وہ اس برے کے تخت کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کھجور کی ڈالی ہوتی ہے، تو وہ سفید جامہ پہنا ہوا شخص ہوتا ہے جو اعلانیہ بول دیتا ہے کہ نجات برے کی طرف سے، خداوند کی طرف سے۔ اور سارے فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ ہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ مصیبت کہاں ہے؟ دنیا میں۔ مصیبت دنیا میں ہے، گناہ کے سبب، خواہشوں کے سبب۔ تو اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ خیمہ بولتے ہیں بدن کو، جلالی بدن، یشوع مسیح کا جلالی بدن۔ خیمہ جو ہے یہ عبرانی شبد ہے، خیمہ جو ہے، تو وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا۔ ہم کبھی کبھی کلام کے ساتھ اتنے جڑ جاتے، اتنی محبت ہو جاتی، نہ ہمیں بھوک لگتی، نہ ہمیں پیاس لگتی ہے، نہ ہمیں دھوپ لگتی ہے، تو اور انہیں آب حیات یعنی ہمیشہ کی زندگی کا، آپ کہتے ہیں پانی کو، آب حیات یعنی زندگی کا پانی، زندگی کا پانی کے چشموں کے پاس لے جائے گا،
اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، جو کہ کیا اس نے۔ کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے مویا تو سب مر گئے، ایک سب کے واسطے مویا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے مویا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے مویا اور پھر جی اٹھا۔ بس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے، ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ جس کے اندر مسیح کی روح ہے اور جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، نئی سرشت ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی دیکھو وہ نئی ہوگی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا۔ مسیح میں ہونے سے پہلے ہمارے اندر مسیح کا روح ہونا بہت ضروری ہے، مسیح کا ایمان ہونا بہت ضروری ہے، روح القدس ہونا بہت ضروری ہے، سچائی کی روح ہونا بہت ضروری ہے، حکمت مکاشفہ کا روح ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی یشوع مسیح کی زندہ تعلیم، روحانی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور سب چیزیں خداوند کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ میل ملاپ کی مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اس کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تھا کہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدخوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی ہے۔ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ نمکتونی، نہ ویشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ اس لیے کہ ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطینی یعنی اندرونی انسانیت روز بر روز نئی ہوتی جاتی ہے۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کے نیک اور پسندیدہ
اور کامی مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں، جو دھرمی کام سنسار میں کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، اس کے وسیلے سے نہیں، جو ہم نے خود کیے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ تو کلام جو ہے وہ روح کا غسل ہے۔ جیسے ہم جسم میں روز بر روز اپنے بدن کو تازہ کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں یعنی نہاتے ہیں، اسی طرح جو کلام ہے وہ روح کا غسل ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔